السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو بیسکلی یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہوگی لیٹس انڈرسٹینڈ قرآن سیریز کی. جنہیں نہیں معلوم میں انہیں بتا دوں کہ یہ سیریز میں نے اس لیے اسٹارٹ کری ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو قرآن کی چند آیتوں سے روبرو کرواؤں اور آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ ہماری قرآن کتنی زیادہ خوبصورت کتاب ہے. اور سب سے زیادہ موٹیویشنل کتاب جو ہے نا وہ قرآن ہی ہے، اور سچی کتاب بھی قرآن ہی ہے. تو اس سے بہترین کتاب آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی. مگر بات وہی ہے کہ ہم کبھی قرآن کو صحیح سے سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہم بھاگے بھاگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح سے سمجھ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے وہ میری پہلی ویڈیو بھی جا کر ضرور سے دیکھیں، آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی. اور اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3. ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک میعاد مقرر کر رکھا ہے. یعنی کہ اللہ پہ جو بھی توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ اپنے کام کو بخوبی بہت خوبصورت ترین طریقے سے کرتا ہے، لیکن ہر چیز کے لیے ایک وقت کو مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ آیت ہمیں توکل کا اثر اور اللہ کی رحمت کی گہرائی سمجھنے کے لیے پیغام دیتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ اپنے مسائل، فکر اور مشکلات کا حل اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اس پر پوری طرح یقین کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت کو ضرور پورا کرتا ہے اور اس کے مسائل بھی دیکھ لیتا ہے. بات یہی ہے کہ ہم اللہ پر توکل ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے مسائل آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بس ایسے کیسے ویسے کیسے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے مسائل کے لیے اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے لیے ضرور آئے گی، یقیناً آئے گی. اب دیکھیں، توکل کا مطلب ہے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ، ہاں کہہ تو دیا کہ مجھے اللہ پر یقین ہے. نہیں ہے آپ کو یقین اللہ کی ذات پر. توکل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا. پورا بھروسہ رکھنے سے مراد یہ ہے بلائنڈ ٹرسٹ. ٹھیک ہے، بنا کسی شکایت کہ اس کی تقدیر کو تسلیم کرنا. اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہمیں نا توکل کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ. ہم یہ سمجھتے ہیں بس کہہ دیا یقین ہے تو مطلب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. توکل کا مطلب ہے پہلا کہ آپ کو بالکل اندھا بھروسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کہ آپ کو بغیر کسی شکایت کے اس پہ توکل کرنا ہے. تیسرا اس کی تقدیر کو تسلیم کرنا ہے بغیر کسی شکوے اور شکایات کے. ٹھیک ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ وہ ہمیشہ بہترین ہی فیصلے کرے گا، چاہے وہ فیصلے ہمیں فوراً سمجھ آئیں یا نہ آئیں. یہ چیز ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہے. ہمیں سوچتے توکل کا مطلب یہ ہے کہ بس جو ہم نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا ہے وہ ہوا تو توکل ہے، ادروائز کچھ نہیں ہے. اسی حوالے سے میں دعا کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں دعا میں توکل جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے جو مانگا بس وہی ملا تو دعا قبول، ادروائز نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ پہ اندھا بھروسہ کرنا ہے، اس کی تقدیر کو تسلیم کرنا ہے بغیر کسی شکوے کے، اور اس بات پر پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ جو بھی میرے لیے فیصلے کرے گا وہ بہترین فیصلہ ہوگا، بھلا اس سے زیادہ بھی کوئی آپ کو جانتا ہے. اس بات پہ یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھیں یہ بھی بات آتی ہے کہ ابھی 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 ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ہر چیز کا وقت دیا ہوا ہے. تو آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ نے سوچ رکھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ بہترین ہی سوچتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس آیت میں اللہ نے یہ تسلی ملتی ہے کہ چاہے انسان کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنا بھروسہ اللہ پر رکھتا ہے تو اس کا ہر مسئلہ حل ہوتا ہے. کین یو امیجن، صرف بھروسہ رکھنے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مگر بات وہی ہے کہ انسان بھروسہ رکھے تو. اور دیکھیں اللہ کے وقت کے مطابق ہی ہر چیز ہوتی ہے، اور اللہ نے جو وقت دیا ہوا ہے نا وہی بہترین وقت ہے. ہم پتہ وقت کو لے کر ہی سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوتے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اللہ نے جو وقت دیا ہوا ہے نا اس سے زیادہ بہترین وقت کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ مجھے کس چیز کی کب ضرورت ہوگی، مجھے نہیں معلوم. اب آپ رات میں رات کے 3 بجے کھانا کھاؤ، جسے میں ایک بیسک ایگزامپل دے رہی ہوں. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو مان لو آپ کے لیے کھانا کھانا 7 بجے بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ڈنر جو ہمارا 7 سے 8 کے درمیان ہو جانا چاہیے. اب ہم رات کے 3 بجے کھائیں، 2 بجے کھائیں، ٹائمنگ کا بہت رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
आई डोंट नो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है या नहीं, बट मैं जो समझाना चाह रही हूँ कि टाइमिंग्स का बहुत रोल होता है। अब आप रात के 2 बजे खाना खाओ, 12 बजे खाना खाओ, वो सेहत के लिए सही है, या फिर रात के 7-8 बजे खाना खाना सही है? हमें सबको मालूम है कि रात के 7-8 बजे खाना खा लेना ये बेस्ट टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग का बहुत उसकी टाइमिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब देखिए, हम ये तो कहते हैं अल्लाह काफ़ी है, मगर क्या इस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह काफ़ी है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। अल्लाह काफ़ी है का मतलब ये है कि इंसान के हर मामले में अल्लाह की मदद और रहमत काफ़ी है। अब इस पर क्या हमारा ईमान है कि अल्लाह की मदद और रहमत काफ़ी है? ये हम कहते हैं मुँह से, हमें यकीन नहीं है। आई एम टेलिंग यू, हमें इस पर यकीन नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि अल्लाह की मदद और रहमत काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, बट उस पर हमारा यकीन ही नहीं है। इस पर यकीन कैसा होना चाहिए कि ठीक है, जो हो रहा है मैं राज़ी हूँ, जो हुआ मैं राज़ी हूँ, जो होगा मैं राज़ी हूँ। मुझे पता है मेरा रब बहुत रहमान है, बहुत गफ़ूर है, उसकी मदद मेरे लिए आएगी और रहमत भी आएगी, और वो सब बेहतरीन करेगा। ठीक है। जब इंसान दुनिया के लोगों, मामलात या अपने प्लान्स पर डिपेंड करता है तो वो अक्सर फेल हो सकता है, मगर जब अल्लाह पर डिपेंड करता है तो वो कभी फेल नहीं होता। मैंने आप पर यकीन किया, आप मुझे मायूस कर सकते हैं, ठीक है, मगर मैंने अगर अपने अल्लाह पे यकीन कर लिया ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मायूस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उस रब से उम्मीद लगाई है, उस रब से मांगा है, उस रब पे यकीन किया है जो बादशाहों का बादशाह है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी कोशिशों पे, दुनियावी किसी चीज़ों पे यकीन ना करें, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करें। आप अपने मामलात में लॉयल रहें, अपना काम बखूबी बेहतरीन तरीके से करें, मगर उम्मीद और यकीन अल्लाह की ज़ात पर करें। ठीक है। अल्लाह की मदद हर शख्स के लिए है, लेकिन शर्त ये है कि वो यकीन के साथ उस पर भरोसा करे। मतलब ये कि ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। हमने अपना काम किया, मगर हमें यकीन नहीं है अल्लाह की ज़ात पे अल्लाह करेगा, और यकीन होता भी पता है कैसा है। ठीक है, मुझे अल्लाह पे यकीन तो है, बाकी ये आ ही जाता है इफ़ एंड बट। ठीक है, अल्लाह पे यकीन ऐसा होना चाहिए, मैंने अपना काम कर लिया है, अब इसका रिज़ल्ट मुझे बज़ाहिर पॉजिटिव लगे या नेगेटिव लगे, ठीक है, आउटकम जो भी आएगा मैं राज़ी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए यही बेहतर है। ठीक है, तो इसमें ना बिल्कुल यकीन होना चाहिए, आपको बिल्कुल चिल होना चाहिए कि मैंने अपना काम किया, अब रिज़ल्ट चाहे आउटकम चाहे जैसा भी आए, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, इट्स ओके, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह ने ये किया है, आई नो कि अल्लाह जो करता है मेरे लिए बेहतरीन करता है। ठीक है, तो इस बात पे इस तरह का यकीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखें, और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए, अपने काम को पूरा करने वाला है। ठीक है, अल्लाह जो है ना अपने काम को पूरा करने वाला है। हम ये सोचते हैं कि हम सब काम पूरा करेंगे, ठीक है, हमने सोचा है ये इस दिन होगा तो उसी दिन होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। देखिए, अल्लाह अपने काम को पूरा करने वाला है, इससे मुराद ये है कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। इस बात पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। हम ये कभी नहीं समझ सके, न दुआ करते वक्त न तवक्कुल करते वक्त, कि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं और वो हमेशा अपनी मसलहत के मुताबिक काम को अंजाम देता है। ठीक है, इस बात का ये मतलब है कि हमें अपने सब्र और तवक्कुल का इम्तिहान देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से इनाम ज़रूर मिलता है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्र करना पड़ेगा, आजमाइश आएगी, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे अपनी आजमाइश देने के लिए ही आया हुआ है। मगर जिस इंसान को अल्लाह पे यकीन होगा, अल्लाह की मसलिहत पे यकीन होगा, इंशाल्लाह उसको इनाम भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और देखिए, और आखिर में हर चीज़ के लिए एक मियाद है, यानी एक वक्त मुकर्रर है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर चीज़ का ना अल्लाह ने एक टाइम दे रखा हुआ है। ठीक है, अल्लाह की प्लानिंग जो है और तकदीर के मुताबिक हर चीज़ अपने वक्त पर होती है। ठीक है, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद, हमें सिर्फ अल्लाह की हिकमत
تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکمت اور رحمت پر بھروسہ رکھنا ہے کہ وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور جب کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اور ہر مشکل کا حل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ہر دکھ کا انجام خوشی ہے اگر بندہ اللہ پر توکل کرے تو، یعنی شکوہ شکایات کرنے کے بجائے اگر وہ اللہ پہ توکل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کے صبر کا صلہ ضرور ملے گا۔ اب دیکھیں، ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان توکل والی جو چیز ہے نا، وہ محبت کی نشانی ہے۔ ابھی مجھے ایک چیز یاد آئی، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جب میں نے انیسا والا پیج سٹارٹ کیا تھا نا، تو سٹارٹنگ میں توکل پہ بہت وائس اوورس کرتی تھی، اینڈ میں نے اس میں ہمیشہ ایک بات کہی کہ توکل جو ہے نا، اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا رشتہ ہے، محبت کی نشانی ہے، ایک گہرا تعلق، دوستی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اینڈ جب آپ توکل کرتے ہیں نا، تو آپ کا دل سکون اور تسلی سے بھر جاتا ہے، اور آپ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے مسائل یا مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے نا اس قدر تیار ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا انسان خود حیران ہو جائے کہ اس بندے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، اتنا یقین۔ تو دیکھیں، توکل چیز ایسی ہے، نظر نہیں آتی مگر بہت خوبصورت ہے، بہت گہری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بندے کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا، مطلب اس کا کام بن گیا، اب وہ دنیا سے لڑ سکتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے لڑ سکتا ہے وہ، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے۔ توکل کبھی نظر نہیں آتا، توکل تو ایسا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کہے کہ بھائی یہ بندہ پاگل ہے، اور لوگ کہیں گے آپ کو پاگل، کیونکہ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ آپ کو توکل ہے۔ اور ایک بات اور، توکل ہر کسی کو ہوتا بھی نہیں ہے، اس لیے دنیا اسے پاگل کہتی ہے جسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ نظر بھی نہیں آتا اور ہر کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ریئر ہے اور پریشیس ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ قائم کر کے رکھیں اور بنا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تو کیا ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں؟ دیکھیں، توکل کی آیت سے ہمیں یہ سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے دیکھیں آلریڈی اس چیز کو مینشن کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے بتایا کہ توکل اصل معنی میں یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا کام کرو اینڈ دین اللہ پہ توکل کرو۔ اب میں اپنا کام نہ کروں اینڈ صرف اللہ پہ توکل کر کے بیٹھوں کہ ہاں سب ہو جائے گا، دیٹ از ناٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیز ہمارے پیارے نبی نے بتائی ہے کہ توکل کا جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ پھر جو ہے نا اپنا کام بخوبی بہت بہترین طریقے سے کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے بندے نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میرا کام ہے اس چیز کو بہترین طریقے سے انجام دینا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں، یہ بھی بات ہے نا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ آپ خود کچھ نہ کرو اور سارا کچھ اللہ پہ ڈال دو؟ اوبویسلی ہم تو ڈالتے ہیں، مطلب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم سارا کچھ ہی اللہ پہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ڈالتی ہوں اور یہ ڈالنا بھی چاہیے، لیکن سارا کچھ ڈالتی ہوں سے مراد یہ ہے کہ اپنا کام بھی کرنا چاہیے، اپنا کام بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اپنے ایکشنز پہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس پہ کبھی بھی ڈپینڈ نہیں ہونا۔ مطلب میں نے اپنا کام کیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس پہ ڈپینڈ نہیں ہونا ہے کہ میں نے اتنی محنت کری ہے تو اتنا میرا رزلٹ اسی محنت پر آئے گا، میں نے اتنی محنت کری ہے تو اسی لیے تو میرے ساتھ اتنا سب کچھ اچھا ہوا، اتنا سب کچھ برا ہوا۔ نہیں، آپ کو کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے، باقی کی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دینی ہے۔ اللہ جو ہے اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے، آپ کی کوششوں کا بہترین اجر اور بہترین انعام اور بہترین رزلٹ آپ کو دے گا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اس ویڈیو سے یہ سیکھ کر ضرور سے جائیں کہ توکل بہت 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 پیارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم یہ سبھی لوگ مس کرتے ہیں، ہم ساری دنیا، ہم نا سب لوگ بھاگ رہے ہیں کہ بس ہماری دعا قبول ہو جائے، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے۔ توکل پہ زور ہی نہیں ہے، توکل پہ غور ہی نہیں ہے۔ توکل کا علم اور لطف جس کو حاصل ہو جائے نا، وہ کہے گا کہ بس جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اینڈ وہ چیز میرے لیے سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے۔ آپ توکل کر کے تو دیکھیں، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے مسائل حل نہیں ہو گئے تو آپ کہے گا، میں نہیں کہتی آزمائش نہیں آئے گی، ایسا بالکل نہیں آئے گی، مگر آپ کو گو تھرو کرنا بھی آئے گا، اور اللہ آپ کا ہر جگہ ساتھ دے گا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ السلام علیکم۔